اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے اجیر یعنی ملازم کے طور پر رکھا۔ تقریباً 1 سال بعد میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ میں گیا اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ اکرم سے کہا کہ ہمارے لیے چند میٹھے انار توڑ لاؤ۔ وہ گئے اور چند انار ہمارے سامنے رکھ دیے۔ جب ہم نے انہیں کھایا تو وہ بہت کھٹے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں اس باغ میں پورا 1 سال گزر چکا ہے، ابھی تک تمہیں میٹھے اور کھٹے اناروں کی بھی پہچان نہ ہو سکی۔ تو وہ فرمانے لگے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کس درخت کے انار میٹھے ہیں، میں ابھی حاضر کر دوں گا۔ پھر میں نے انہیں میٹھے اناروں کے بارے میں بتایا تو وہ میٹھے انار لے آئے۔ ایک شخص عمدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے پاس آیا اور اس نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ اکرم کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دست بوسی کی اور نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ اکرم نے استفسار فرمایا، تم یہاں کس سلسلے میں آئے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں بلخ شہر سے آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند غلاموں کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کا مال لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ میں 30,000 درہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں، آپ انہیں قبول فرما لیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تمہیں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہنے لگا، حضور میں اتنی دور سے سفر کی تکالیف برداشت کر کے حاضر ہوا ہوں، براہ کرم یہ رقم قبول فرما لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک چادر بچھاؤ اور سارا مال اس پر ڈھال دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس مال کے برابر برابر 3 حصے کر دو۔ اس نے 3 حصے کر دیے۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک حصہ تیرے لیے کیونکہ تو سفر کی مشکلات برداشت کر کے یہاں پہنچا ہے، اور دوسرا حصہ لے جاؤ اور اسے بلخ کے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دینا۔ پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے جن کے باغ میں آپ بطور اجیر کام کرتے تھے، اور ان سے فرمایا، ایک حصہ تم لے لو اور اسے اسقلان کے غرباء و فقراء میں تقسیم کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے اور ان 30,000 درہم میں سے 1 درہم بھی نہ لیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔